حضرت ابو ہریرہ بھی علم کے بڑے مشتاق تھے۔ اصحاب صفا جو 150 کے قریب صحابہ کرام مسجد نبی میں علم حاصل کیا کرتے تھے، جن کا اوڑھنا بچھونا صرف علم ہی تھا، ان میں سر فہرست حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صحابہ میں سے سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی باتیں جو آج میرے اور آپ تک پہنچی ہیں، ان میں سب سے بڑا کردار صحابہ میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ انہیں بلند و بالا مقام عطا فرمائے۔ صرف 2 سال نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں، 8 ہجری کو اسلام قبول کیا ہے۔ صرف 2 سالوں میں نبی علیہ السلام کی اتنی خدمت اور اتنی جو ہے علم کے ساتھ محبت ان کی دیکھیں کہ سب سے بڑے عالم دین صحابہ کرام کے اندر۔ اب اسے پتہ ہے کہ دھوتی رگ کون سی ہے، کہتا ہے یار میں تمہیں علم کی بات بتاتا ہوں، تمہیں ایک ایسی اچھی بات بتاتا ہوں، اگر تم وہ کام کر لو گے آسمان سے تمہارے پاس ایک فرشتہ آ جائے گا جو ساری رات تمہارے ساتھ گزارے گا، تمہاری حفاظت فرشتے کریں گے۔ دوسرا فائدہ، تمہارے پاس شیطان نہیں آئے گا۔ تیسرا فائدہ، دنیا کے اوپر جتنی مصیبتیں ہیں اس رات تمہارے پاس تمہارے قریب بھی نہیں آئیں گی، اور روئے زمین پہ جتنے بھی شر ہیں، جتنی بھی موذی چیزیں ہیں، تم ان سب سے محفوظ کر دیے جاؤ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2311، گھر جا کے خود پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب اتنے فوائد سنے کہا اچھا یار جاؤ، چھوڑ دیا۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوئے، سارا واقعہ بتایا۔ اب نبی علیہ السلام بھی مسکرا رہے ہیں۔ اب ہمارے ہاں بھی ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا بات ہو رہی ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کون رہا ہے، تاکہ اس کی ذات میں سے ہم نے کیڑے کیسے نکالنے ہیں۔ لیکن دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے اصلاح فرمائی، ساری بات سنی، سارا واقعہ، سارا معاملہ سننے کے بعد نبی کائنات نے فرمایا ابو ہریرہ تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا؟ یا رسول اللہ مجھے تو نہیں پتہ، میرے خیال میں تو مدینے کا بندہ نہیں تھا۔ فرمایا وہ بندہ تھا ہی نہیں، وہ ابلیس شیطان تھا، لیکن تمہیں بات بڑی پتے کی بتا گیا ہے، اگر تم اسے پڑھ لو گے تو واقعی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ ساری رات تمہاری حفاظت کر رہے گا۔ اب دیکھیں یہ عمل ہم میں سے اکثر بیشتر احباب کرتے ہوں گے، لیکن پتہ ہی نہیں کہ اس کے فوائد کیا ہیں۔ سنن نسائی کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، مسلم کے اندر، ابو داؤد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اتنے زیادہ فوائد بیان فرمائے ہیں، انہیں اگر بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو یہ مجلس کم پڑ جائے گی۔ ان میں سے صرف چند ایک فوائد کیا، اگر آپ رات کو اپنے بستر پہ لیٹتے وقت آیت الکرسی آپ نے پڑھی، صرف آپ محفوظ نہیں، آپ کا پورا جو ہے گھر والے جتنے افراد ہیں سارے کے سارے اللہ کی رحمت کے اندر آ جائیں گے۔ آپ سب کی حفاظت اللہ رب العزت کی ذمہ داری بن جائے گی، اور آپ کے گھر جو ہے، آپ کا گھر جو ہے شر سے محفوظ ہو جائے گا، فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا، ساری مشکلات سے محفوظ ہو جائے گا۔ جیسا کہ سفر کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے، اس کے اندر شادی نہ کریں، اس کے اندر سفر نہ کریں، اس کے اندر کاروبار نہ شروع کریں۔ اور بھائی یہ بھی غیر افسردہ جو ہے سوچ ہے، توہم پرستی ہے، اس کا تعلق دین اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، اگر تم کسی مشکل میں پھنسے ہو، تو یہ صرف اور صرف تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہاری برے اعمال کی شامت ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو ہم برے اعمال کر رہے ہیں اس کی نحوست ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس، نہ کوئی سال منحوس، نہ دن یا رات منحوس، نہ کوئی بندہ منحوس، نہ کوئی جانور منحوس، یہ ساری کی ساری توہم پرستیاں ہیں، ان سے اپنے عقیدے کو محفوظ رکھیے۔ مستدرک حاکم کی بالکل صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ عقیدہ بنا لیا، کبھی الو بولا ہے لہذا نحوست ہو گئی، کالی بلی نے میرا رستہ کاٹ دیا ہے نحوست ہو گئی، تو آقا اسلام فرماتے ہیں تم نے شرک کیا ہے۔ جاتا یہ کہا چھوٹا معاملہ نہیں، آقا اسلام فرما رہے ہیں اس بندے نے شرک کیا ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے متعلق کا شعلہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو معاف نہیں کرتا۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم یہ ہے، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ وہ اللہ جو ہمیں کھانے کو دیتا ہے، ہمیں پینے کو دیتا ہے، ہمیں پہننے کو دیتا ہے، جس نے ہمیں زندگی دی، جوانی دی، تندرستی دی، لاکھوں نعمتیں صرف میرے بدن کے اندر رکھ دی ہیں، اتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد بھی اگر میں کسی اور کی طرف جو ہے اپنی امیدیں لگا رہا ہوں، کسی اور سے ڈر رہا ہوں، کسی اور کی طرف جھک رہا ہوں، تو لہٰذا گویا کہ اس سے بڑا ظلم کائنات کے اندر کوئی۔ تو صحابی نے کہا رسول اللہ اگر ایسا شرک کسی سے ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے؟ نبی صاحب نے دعا بتائی، فرمایا کہ وہ یہ دعا کرے اللہ
کائنات کے اندر کوئی خیر نہیں سوائے اس کے جو تو نازل کر دے، اور کائنات کے اندر کوئی شر نہیں سوائے اس کے جو تو نازل کر دے۔ اللہ مجھے ساری خیریں عطا کر دے اور سارے شر سے مجھے محفوظ کر دے۔ لہذا بھائیو اپنے عقیدے کی اصلاح کریں اور آیت الکرسی پڑھ کے ساری رات فرشتوں کے حصار میں آ جائیں اور دنیا کی تمام آفتوں اور مصیبتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ کتنا آسان سا عمل ہے کہ اسکولوں کے اندر ہمارے بچوں کو بھی آیت الکرسی یاد کروائی جاتی ہے۔ اگر جن احباب کو نہیں آتی ضرور یاد کریں، اور آپ کو پھر محافظ رکھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، پھر عرش والا آپ کی حفاظت خود کرے گا۔ آسان سا عمل ہے۔ دوسرا عمل، صحیح مسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لمحات، وہ گھڑی جس میں عرش والا پکار رہا ہے، ایک طرف یہ ہے کہ دیکھیں ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، بیمار دعا کر رہا ہے اللہ مجھے شفا دے دے، مقروض کیا دعا کر رہا ہے اللہ میرا قرضہ دور کر دے، مصیبت میں پھنسا ہوا کیا دعا کر رہا ہے اللہ میری مصیبت دور کر دے، بے اولاد دعا کر رہا ہے اللہ مجھے اولاد نرینہ دے دے، بھوکا دعا کر رہا ہے اللہ مجھے کھلا دے، ہم دعائیں کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ گھڑی ہے جب عرش والا پکار رہا ہے آسمان دنیا پہ اتر کے، اس وقت اللہ 7ویں آسمان پہ ہیں، اس گھڑی میں اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں، فاصلے کم ہو جاتے ہیں، اور اس وقت عرش والا پکار رہا ہے، کوئی بھوکا ہے آئے میں اس کی بھوک کا بندوبست کر دیتا ہوں، کوئی پیاسا ہے میں اس کی پیاس کا بندوبست کر دیتا ہوں، کوئی بیمار ہے جسے ڈاکٹروں نے کہہ دیا نہیں کہ اب یہ علاج ہے، اب یہ موت کی آگوش میں جانے والا ہے، رب کہتا ہے مجھ سے مانگو کیونکہ میرے لیے بیماری بڑی یا چھوٹی، کیونکہ وہ شافی الامراض ہے، وہ بغیر اسباب کے ساری کائنات کا نظام چلانے پہ قادر ہے، اب وہ پکار رہا ہے، وہ کدھر ہے بیمار مجھ سے شفا مانگ لیں۔ میں اس گھڑی میں، اس بہترین گھڑی میں جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے صرف 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نام غافلین سے نکال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا نام غافلین سے نکال دیتے ہیں۔ غافل کون ہیں؟ میرے اور آپ جیسے، انہیں فرض نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہے، اللہ کو ذاکرین پسند ہیں، اللہ کو عابدین پسند ہیں، اللہ کو غافلین پسند نہیں۔ تو نبی کائنات علیہ السلام فرما رہے ہیں اتنا قیمتی وقت، اتنا بہترین وقت، میں اس وقت میں اگر 10 آیات مصلی پہ کھڑے ہو کے قیام کی حالت میں صرف 10 آیات، چاہے چھوٹی چھوٹی قل ہو اللہ کو بار بار پڑھ لے، میں 10 آیات اگر پڑھ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا پڑھنا اتنا پسند آتا ہے، اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کہتے ہیں اس بندے کو غافلین کی فہرست سے نکال دو۔ کون سی نماز؟ تہجد کی نماز۔ صحیح مسلم کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد اللہ کو سب سے محبوب ترین نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ فرض نماز کے بعد فرض نماز کا اہتمام ہو تو لازمی ہے، اس کے بغیر تو نہ اسلام ہے نہ ایمان ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی فقد کفر، اس نے کفریہ کام کر دیا۔ دوسرے مقام پہ آقا اسلام فرما رہے ہیں جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی فقد اشرکا، اس نے مشرکوں والا کام کر دیا۔ فرض نماز کا جو تارک ہے اس کا تعلق نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں حامان شداد کے ساتھ ہوگا، اسے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سب سے پہلے تو رب سے یہ توفیق مانگے کہ اللہ ہمیں فرض نماز پڑھنے والا بنائے، ہمیں اللہ نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اس کے بعد فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے محبوب ترین نماز جو نبی کائنات علیہ السلام کو بھی اور عرش والے رب کو بھی جو محبوب ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ نماز سارے نبیوں کے اوپر فرض تھی۔ امت مسلمہ پہ 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن ہمارے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے اوپر 6 نمازیں فرض تھیں۔ آقا اسلام کے اوپر تہجد بھی فرض تھی، نبی علیہ السلام خود بھی اہتمام کرتے، اپنی زوجہ مطہرات کو بھی اس کی ترغیب دلاتے، اور سارے صحابہ کرام بھی اس کے اوپر مواظبت کرتے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ہماری مشکلیں دور کرنے والا کون ہے، ہمیں شفا دینے والا کون ہے، ہمیں رزق دینے والا کون ہے۔ تو وہ بہترین وقت ہے جب بانٹنے والا پکار رہا ہے کہ آؤ اپنی حاجات کا بندوبست کروا لو، لیکن ہمارے جیسے فقیر جو ہے اس وقت خواب غفلت کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ اور بڑے افسوس کی بات کہ آج ہمارا نوجوان اس وقت جو ہے موبائل کے اوپر اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائیو اس وقت کو غنیمت جانیے، اس وقت میں ایک سجدہ جو ہے آپ کو زمین سے اٹھا کے عرش کی بلندیوں تک لے جا سکتا ہے۔
آپ کی ساری مشکلات کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ پکار رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی موضوع روایات بھی آتی ہیں کہ جی فلاں دن پہ آپ یہ عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کی ساری حاجات پوری کر دے گا۔ بھائیو یہ صحیح بخاری اور مسلم کی بالکل صحیح حدیث، جس کے اندر کسی کو شک نہیں کہ نبی کائنات علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ رات کا تیسرا پہر، رات عشاء سے فجر تک کے ٹائم کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ اگر 9 گھنٹے کی رات ہے اور 6 گھنٹے گزر گئے ہیں تو جو آخری 3 گھنٹے ہیں نماز فجر سے پہلے میں وہ وقت ہے، آخری تیسرا حصہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ اتر کے بندوں کو پکار رہے ہیں، محتاجوں کو، بیماروں کو، مصیبت زدوں کو کہ آؤ میری سامنے اپنی مصیبتیں، اپنی حاجات، اپنی بیماریاں، اپنی مشکلات میرے سامنے رکھو۔ اللہ کی رحمتیں اس وقت بام عروج پہ ہیں، لیکن مانگنے والا جو ہے مزے سے سو رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ ہر صحابی کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملے گا جو تہجد کا اہتمام کرنے والا نہیں ہے۔ جتنے اولیاء کرام جن کے لوگ آج قصیدے گاتے ہیں، جن کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، ان کو ولایتیں کہاں ملی ہیں؟ جب انہوں نے اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکایا ہے۔ کیونکہ سب سے بہترین عمل سجدہ ہے ساری عبادات میں سے، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جس میں انسان کی عاجزی جو ہے وہ انتہا پہ ہوتی ہے۔ جب انسان سجدے کی حالت میں اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دیتا ہے تو یہ عمل اور انسان کی یہ حرکت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کے اوپر راضی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعباد الرحمن پورا ایک رکوع ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ عباد الرحمن، رحمان کے بندے، عبد کی جمع عباد، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خوبی یہ بھی بتائی ہے کہ رات کے پچھلے پہر وہ اٹھتے ہیں، اپنی نیند کو، خواب غفلت کو ترک کرتے ہوئے، اپنے بستروں کو چھوڑتے ہوئے رب کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا وقت، قلیلا ما یہجعون، میں تھوڑا سا وقت، چند گھڑیاں، چند جو ہے ساعتیں وہ رب کے دربار میں گزارتے ہیں۔ وہ چند گھڑیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ مول یہ دیتے ہیں کہ عباد الرحمن، اللہ فرماتے ہیں پھر یہ میرے بندے ہیں۔ لہذا اگر نماز فجر سے، اذان فجر سے 10 15 20 منٹ، آدھا گھنٹہ پہلے ہم اٹھ جائیں گے تو پھر سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ساری مشکلات کا بندوبست کر دیا۔ تو لہذا اس وقت میں جو بندہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو رہا ہے، 10 آیات کی تلاوت کر رہا ہے، غافلین سے نکل جاتا ہے، اور 100 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتو اس کا نام ذاکرین کے اندر لکھ لو، ذاکرین کے اندر لکھ لو۔ وہ ذاکرین جنہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کا پڑوس دیں گے، نبیوں کا ساتھ دیں گے، کیونکہ جنت میں سب سے بلند و بالا مقام پہ انبیاء ہوں گے۔ تو وہ لوگ جو ذاکرین ہیں، اللہ کا ذکر جن کی زبانوں پہ جاری رہتا ہے، ہمیں رات کے پچھلے پیر کھڑے ہو کے اگر 100 آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں اس کا نام کس میں لکھ لو؟ نبی کے پڑوسیوں میں لکھ لو، ذاکرین میں لکھ لو۔ اور دوسرا فائدہ، صحیح مسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس گھڑی کی جو تلاوت ہے، اس وقت میں قرآن پڑھا ہوا جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس بندے کا قرآن جا کے سنو۔ رب کی طرف سے رحمتوں کا نزول، برکتوں کا نزول، رب کی طرف سے حفاظتوں کی ذمہ داریاں، کیسے بندے کے لیے جو ساری رات موبائل پہ گزارتا ہے، جو ساری رات ٹیلی ویژن پہ گزارتا ہے، بےہودہ گانے اور ڈرامے اور فلمیں دیکھنے پہ گزارتا ہے، نہیں بھائیو، بلکہ جو بندہ تھوڑا سا وقت، اللہ تعالیٰ پاک کیا فرما رہے ہیں، قلیلا ما یہجعون، تھوڑا سا وقت صرف رب کو راضی کرنے کے لیے رب کی عدالت میں آ جاتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، اس کے اوپر کھڑا ہو کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، 10 آیات پڑھتا ہے، اور وہ 10 آیات رب کے حضور پیش کی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی کرتے ہیں اور اس کا نام غافلین سے بھی نکال دیتے ہیں، اور فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جاؤ جا کے اب اس کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔ تو بھائی یہ بڑے ہی آسان سے عمل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین اعمال میں سے عمل، سارے نبیوں کی 10 چیزیں ایسی ہیں جو سارے نبیوں کو پسند تھیں، ان میں سے ایک تہجد کی نماز بھی ہے۔
لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روحانیت زندہ ہو، آپ کا دل زندہ ہو، آپ کے اندر نیکی کا شوق پیدا ہو، نیکی کرنے میں آپ کو مٹھاس محسوس ہو، نیکی کی طرف آپ کے قدم خود بخود اٹھیں، تو پھر رات اس گھڑی میں اللہ کے سامنے حاضر ہو کے تھوڑا سا وقت صرف رب کی عدالت میں گزارنے، رب کو راضی کرنے کے لیے صرف چند ساعتیں جو ہیں اللہ کے سامنے مصلی پہ اپنی نعل نبی کو جھکا کے اس کو راضی کرنے کی کوشش کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا اطمینان دیتا ہے، کیسا سکون دیتا ہے، اور دنیا آخرت کے فتنوں سے آپ کو کیسے محفوظ کرتا ہے۔ تو لہذا آج کے یہ دو عمل، کہ رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے بستر پہ لیٹیں، اور پھر رات کا کچھ حصہ قلیلا ما یہجعون، چند گھڑیاں جو ہے رب کے سامنے مصلی پہ اذان فجر سے پہلے گزار لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ آپ شیطان سے محفوظ، دشمنوں سے محفوظ، اور دنیا آخرت کی تمام مصیبتوں سے محفوظ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔